دوستوں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی نے جو شہرت پاکستان اور انڈیا میں حاصل کی ہے اس کی مثال شاید ہی آج تک کہیں ملی ہو۔ یہ ڈرامہ ترکوں کی تاریخ کے سب سے بڑے جنگجو ارطغرل غازی کی زندگی پہ بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامہ پہ ارطغرل غازی اور اس کے ساتھی تلواروں اور کھنجروں کے ساتھ دشمنوں کے سر قلم کرتے رہے، مگر اکثر موقع کی مناسبت پہ تیروں کا استعمال بھی کرتے رہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ارطغرل غازی کے 9 ایسے ماہر ترین تیر اندازوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا تیر ہمیشہ نشانے پہ جا لگتا تھا۔ مگر ان تیر اندازوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل پاک IYI کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 8 آتیسس۔ دوستو آتیسس ایک مشہور ترین سلجوق کمانڈر تھا۔ جب ارطغرل غازی صلیبیوں کی قید میں آ جاتے ہیں تو ارطغرل غازی کو آتیسس بچاتے ہیں اور بعد میں یہ غازی کا خاص جاسوس بن گیا۔ کمانڈر آرا کے دور میں کمانڈر آتیسس جاسوسی کرنا شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ تو کمانڈر تیتان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا جنگل میں، تو آتیسس جنگل میں گات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی آتیسس دیکھتا ہے ان کو تو ان کے اوپر تیروں کی برسات کر دیتا ہے، کیونکہ تیر اندازی میں ماہر ارطغرل غازی کا آتیسس کا تیر جب بھی کمان سے نکلتا تھا تو ایک آدھے دشمن کو ضرور موت کے گھاٹ اتارتا تھا۔ مگر ارطغرل غازی کے اس جانباز جاسوس کو کمانڈر آرس اور تاتن نے مل کر شہید کر دیا تھا۔ نمبر 7 عبد الرحمن۔ دوستو عبد الرحمن ارطغرل غازی کے بابا سلیمان شاہ کے خاص سپاہی تھے۔ جب سلیمان شاہ کی موت واقع ہو گئی تو عبد الرحمن غازی ارطغرل کے خاص سپاہی بن گئے اور ارطغرل غازی کے لیے ہمیشہ اپنی جان تک لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب عالیہ خاتون حلیمہ سلطان کی گردن پر تلوار رکھتی ہے تو عالیہ خاتون کے کہنے پر خائمہ اماں عبد الرحمن کو جانے کا حکم دیتی ہیں، لیکن جب عالیہ خاتون اپنی تلوار ہوا میں اٹھا کر حلیمہ سلطان کو شہید کرنے لگتی ہیں تو اچانک عبد الرحمن غازی کی کمان سے ایک تیر نکلا اور عالیہ خاتون کے سینے میں جا لگا، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ عبد الرحمن غازی کے تیر دشمنوں کی چالیں ناکام بناتے رہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبد الرحمن غازی یقیناً ایک مایہ ناز تیر انداز تھے۔ نمبر 6 روشان۔ دوستو روشان ارطغرل غازی کا خاص دوست اور بہترین سپاہی تھا۔ اس نے ارطغرل غازی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں حصہ لیا تھا اور ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ دشمنوں کا کیا تھا، اور روشان تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تیر انداز بھی تھا۔ جب شہاب الدین کو جھوٹی الزامات کی بنا پر پھانسی دی جا رہی تھی تو ارطغرل غازی شہاب الدین کو وہاں سے زندہ بچا کر اس پھانسی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے ارطغرل غازی نے بامسی کو آگے کی طرف بھیجا جبکہ روشان کو پیچھے سے تیر چلانے کی ہدایت کی۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روشان نے تیر چلایا اور کلہاڑے والے کی گردن سے آر پار تیر کر دیا۔ اس کے بعد روشان اس محل کے تمام سیکیورٹی گارڈز کو اپنے تیروں کا نشانہ بناتے رہے اور اس طرح شہاب الدین کو وہاں سے رہا کروا لیا گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شہاب الدین روشان کی بہترین تیر اندازی کی وجہ سے زندہ بچ جاتے ہیں، وگرنہ دشمن تو شہاب الدین کا سر گردن سے جدا کر چکے ہوتے۔ نمبر 5 آلیار بیگ۔ دوستو آلیار ایک بہادر انسان تھا جو حق اور انصاف کی خاطر اپنے بابا جان اور اپنے بھائی اورال سے لڑے تھے۔ جب ارطغرل غازی کراچی حصار قلعے میں گورنر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ارطغرل غازی پر قتل کے الزام لگا دیے جاتے ہیں، تو ارطغرل غازی نے گورنر کو بیٹی واپس دلانے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی اپنے آپ کو گورنر کے حوالے کر کے ترگت کو حکم دیتا کہ گورنر کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ دوستو جب ترگت گورنر کی بیٹی کو قلعے میں لانے کی کوشش کر رہے تھے تو کمانڈر ویسلس کے آدمی ترگت اور گورنر کی بیٹی پر اٹیک کر دیتے ہیں، تو اس موقع پر آلیار بیگ نقاب پوشی کی حالت میں حاضر ہو گئے اور بہترین تیر اندازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترگت اور گورنر کی بیٹی کو زندہ بچا لیتے ہیں۔ نمبر 4 عثمان غازی۔ دوستو عثمان غازی ارطغرل غازی کا چھوٹا بیٹا تھا اور یہ ارطغرل غازی کا وہ بیٹا ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان غازی ایک ہوشیار، نڈر اور بہادر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تیر انداز بھی تھے
عثمان غازی بچپن سے ہی اپنے تیروں کی مدد سے دشمنوں کا صفایا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان غازی اپنی اس بہترین تیر اندازی کی وجہ سے جب بھی شکار پہ جاتے تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ آتے، بلکہ ہر دفعہ اس کا تیر شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ نمبر 3، آئیکز خاتون۔ دوستو، دہلی دمیر کی بیٹی آئیکز خاتون اور ترگل کی پیاری بیوی تیر اندازی میں کائی قبیلے کی سب خواتین میں سب سے آگے تھی۔ ان کا ہر تیر ہمیشہ نشانے پر جا لگتا تھا۔ آئیکز خاتون کی تیر اندازی کے چرچے اس قدر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے کہ قبیلے کی خواتین کے ساتھ ساتھ دوسرے قبیلے کی خواتین بھی آئیکز سے تیر اندازی سیکھنے کے لیے کئی قبیلے میں آیا کرتی تھیں۔ آئیکز خاتون کی زندگی میں کوئی بھی جنگ ایسی نہ تھی جس میں آئیکز خاتون نے بذات خود حصہ نہ لیا ہو۔ بے شک آئیکز خاتون بھی اپنے بابا دہلی دمیر اور اپنے خامد ترگت کی طرح دلیر اور بہادر تھی۔ نمبر 2، البلگائے خاتون۔ دوستوں، مسلمانوں کا ایک خطرناک دشمن غدار بیبولت کی بہن البلگائے خاتون بھی تیر اندازی میں مہارت رکھتی تھی۔ قبیلوں کی ٹیکس وصول کرنے کا کام انہی کے ذمہ تھا، اور یوں ہی چلتے چلتے البلگائے خاتون کو ارطغرل غازی سے پیار بھی ہو جاتا ہے۔ پھر شادی کے بعد البلگائے خاتون کے تیر ارطغرل غازی کے دشمنوں پہ برسائے جانے لگے۔ تلواروں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی گردنیں بھی اڑانا البلگائے خاتون بھی اچھی طرح جانتی تھی، مگر تیر اندازی میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک بار تو البلگائے خاتون تو خود بھی ایک تیر کا نشانہ بن گئی اور شدید زخمی ہو جاتی ہیں، تاہم ارطغرل غازی کی بیوی البلگائے خاتون کا پھینکا گیا ہر تیر ہمیشہ نشانے پر جا لگتا تھا۔ نمبر 1، ارطغرل غازی۔ دوستو، جس نے بھی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی دیکھا وہ ارطغرل کا دیوانہ ہو گیا، کیونکہ ارطغرل غازی کی تلوار اور دماغ جس طرح تیز تھا، اسی طرح ان کے تیر کا نشانہ بھی بہت پرفیکٹ تھا۔ یہ ہمیشہ تلواروں کی مدد سے دشمنوں کی گردنیں اڑاتے رہتے اور تیروں کی مدد سے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ان کا سب سے بڑا عزم تھا۔ ارطغرل غازی ایک بہترین شکاری اور تیر انداز تھے۔ اسی تیر اندازی کی مدد سے ارطغرل غازی نے بامسی اور اس کے بیٹے کو آلن چوک اور کمانڈر دراگوز کے جال سے بچا لیا۔ ان کا تیر ہمیشہ نشانے پر جا لگتا اور دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کا کام کر دیتا تھا۔ ارطغرل غازی جیسا تیر انداز پورے ڈرامہ سیریل میں نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ تھے ڈرامہ سیریل کے ارطغرل میں دکھائے جانے 9 ایسے ماہر تیر انداز جن کا تیر ہمیشہ ایک آدھ دشمن کی سانسیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا تھا۔ تو ان سب میں سے کون سا تیر انداز آپ کو سب سے فیوریٹ تھا؟ اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہماری ویڈیو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل پاک IY کو لائک کرنا نہ بھولیں۔